الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اسلام کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا، جس کے سبب پورے عرب میں اسلام کو پھیلنا نصیب ہوا اور پورے عرب میں فتوحات کے دروازے کھلے۔
اس واقعے کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آپ نے عمرہ ادا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد کسی نے سر منڈوا لیا، کسی نے حلق کلوا لیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا۔ تو جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنا تو صحابہ کرام کے دلوں میں مکہ کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا۔ مکہ کی زیارت کا شوق دلوں میں کھلبلانے لگا۔ شدت جذبات سے صحابہ کرام یہ چاہنے لگے کہ ابھی کے ابھی ہم مکہ پہنچ جائیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا، فرمایا کہ عمرہ کرنے چلتے ہیں، ہتھیار لے کر کوئی نہیں جائے گا، بس عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان فرمایا تو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر جب مدینہ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس کو بڑا اٹھایا گیا لیکن وہ نہیں اٹھی، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی لیکن اونٹنی نہ اٹھتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ کی عزت کے لیے مکہ والے مجھ سے جو بھی مطالبہ کریں گے میں اس کو پورا کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اونٹنی اٹھ گئی۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ادھر مکہ والوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ تو بڑے تیار ہو کر اور بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف آ گئے ہیں، تو انہوں نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ جا کر مکہ والوں کو اس بات پر راضی کریں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہم کسی قسم کی کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کے لیے تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں حدیبیہ کے مقام پر ایک کنواں تھا، اس میں میٹھا پانی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے اس کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا، خود بھی استعمال کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، تو پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ایک ہی کنواں تھا، اس کا پانی ختم ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، ہمارے پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تیر دیا، فرمایا یہ تیر لے جاؤ اس کنویں کے اندر گاڑ دو۔
تو صحابی وہ تیر لے کر گئے اور اس کنویں میں جیسے ہی تیر گاڑا تو اس کنویں کے اندر پانی موجیں مارنے لگ گیا. پھر صحابہ کرام کو پانی کی پریشانی نہیں ہوئی. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر مصطفیٰ بن کر مکہ پہنچے اور ابو سفیان سے جا کر مذاکرات شروع کیے. ابو سفیان کو کہا کہ دیکھو ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں آنے کا. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر لو, لیکن آپ کے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, آپ کے جو باقی ساتھی ہیں ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آپ اکیلے آگے ہو, چلو مکہ آپ کر لو عمرہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم میرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے تو میں عمرہ کر کے کیا کروں گا؟ عمرہ اسی وقت قبول ہوگا جب میرے نبی میرے ساتھ ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلا دیا کہ عبادت وہی قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا ان کے طریقے کے مطابق ہو. اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہے, چاہے وہ عمرہ ہی کیوں نہ ہو, وہ حج ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تو اکیلا عمرہ نہیں کرتا, اگر آپ چاہتے ہو کہ میں عمرہ کر لوں تو ہمارے ساتھیوں کو اور میرے نبی کو اجازت دو, وہ بھی آئیں, میں ان کے ساتھ مل کر عمرہ کروں گا. ابو سفیان نے جب یہ سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا. یہ مکہ کا قیدی, اور دین کے لیے قید ہونا یہ انبیاء کی سنت ہے. لوگ چوریوں میں قید ہو جاتے ہیں, ڈکیتیوں میں قید ہو جاتے ہیں, ناحق قتل کر کے قید ہو جاتے ہیں, لیکن جو دین کے لیے قید ہو جائے اس قید میں بھی اسے اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید میں اتنا عرصہ رہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا, 1 سال تک آپ قید رہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا, کئی صحابہ کرام کو قید کیا گیا, اور کئی بڑے بڑے نامور علماء کو قید کیا گیا. حضرت مجدد الفسانی کو قید کیا گیا, شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا, جنہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر لکھی. یہ جو ہمارے پاس آج کل مشہور ہے تفسیر عثمانی کے نام سے, تو تفسیر عثمانی کے اندر جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ حضرت شیخ الہند مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور اس کے سائڈوں پہ جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ تفسیر عثمانی ہے. اور یہ وہی ترجمہ ہے جو حضرت شیخ الہند نے جیل کے اندر بیٹھ کر لکھا تھا. اللہ پاک نے اس ترجمے کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہر گھر کے اندر وہ ترجمہ, وہ تفسیر عثمانی موجود ہے, ہر گھر میں موجود ہے. یہ مقبولیت کی علامت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے لیے قید ہونا سنت انبیاء ہے اور سنت علماء ہے, سنت صحابہ ہے. حضرت عثمان غنی کو قید کر دیا. ادھر کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے, حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہاں حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا جو کیکر کا درخت تھا. اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے 1400 صحابہ کرام کو فرمایا کہ آ جاؤ, آج خون عثمان پر بیعت کریں گے, یا تو عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے یا سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے وہاں بیٹھ کر بیعت لی. جب بیعت مکمل ہو گئی تو کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا بایاں ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے. اپنا بایاں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی پر اس قدر اعتماد تھا کہ آپ کو سب سے پہلے تو سفیر بنا کر بھیجا. رسول اللہ کو علم تھا کہ یہ عثمان غنی، اس کو جو میں سفیر بنا رہا ہوں، یہ میری منشا کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا. اور جب حضرت عثمان غنی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو شہید کرانے پر تیار ہو گئے. فرمایا کہ یا تو خون عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے یا سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے. اور جب پتہ چلا کہ عثمان غنی زندہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک بیعت میں اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر وہاں ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا. جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیعت کرنے والوں سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا. فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے، وہ مومن جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی. مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ وہاں تو موت پر بیعت ہو رہی ہے. اب مکہ سے سفیروں کی آمد شروع ہوئی ہے. سب سے پہلے بدیل بن ورقہ یہ آیا. اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں، آپ اگلے سال عمرہ کر لینا، ابھی آپ چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی کہا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. بدیل بن ورقہ ناکام ہو کر واپس آ گیا. اس کے بعد عروہ بن مسعود قریش کا سفیر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. یہ بھی بڑا تیز ترار آدمی تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی آپ جائیں، یہ جو آپ اتنے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر لڑائی ہو گئی تو یہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے. فرمایا عروہ زبان سنبھال کر بات کرو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں. سب بتایا گیا کہ ابو بکر صدیق ہے تو وہ خاموش ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک پر یوں ہاتھ رکھ کر گفتگو کرنے لگا تو ایک صحابی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور کہا کہ تم مشرک ہے، مشرک کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے اور نبوت کا چہرہ پاک ہے، ناپاک ہاتھ نبوت کے پاک چہرے پر نہیں لگ سکتا، اس لیے ہاتھ دور رکھ کے بات کر. اب عروہ وہاں سے اٹھا. اب بظاہر جو ہے وہ اس نے یوں تیوریوں پر بل چڑھائے ہوئے ہیں بظاہر غصے میں، لیکن وہ صحابہ کرام کا دیکھ رہا تھا، ان کا جذبہ دیکھ رہا تھا کہ اگر بالفرض لڑائی بھی ہوتی ہے تو یہ جو محمد کے ساتھی ہیں یہ کہاں تک ساتھ دیں گے. اس بات کی جانچ کرنے کے لیے وہ صحابہ کرام کے درمیان گھوم رہا ہے. اب بظاہر غصے کے عالم میں اور دیکھتا پھر رہا ہے. اس نے صحابہ کرام کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کے کئی مناظر دیکھے، بڑا حیران ہوا. اسی عالم میں
وہ حیران و پریشان مکہ والوں کے پاس واپس پہنچا اور اس نے مکہ والوں کو جا کر کہا کہ دیکھو وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں عمرہ کرنے دو، ورنہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، میں نے ان کے وزراء کو دیکھا ہے، میں نے ان کی سپاہیوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے کمانڈروں کو دیکھا ہے، لیکن جیسے جانثار محمد کے ہیں ایسے جانثار میں نے کسی بادشاہ کے بھی نہیں دیکھے۔ اگر تم لڑو گے تو ان سے جیتنا مشکل ہے، لہذا ان کو عمرہ کرنے دو۔ لوگوں نے کہا تو ناکام ہو کر آیا ہے۔ انہوں نے ایک اور سفیر بھیجا جس کا نام تھا سہیل بن عمرو، یہ خطیب قریش تھا، اس کو کہتے تھے خطیب قریش، یہ بڑا چرب زبان آدمی تھا۔ اب یہ پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے مذاکرات شروع کیے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر منا لیا کہ آپ اگلے سال عمرہ کے لیے آ جائیں، ابھی آپ واپس جائیں۔ چنانچہ نوبت ایک معاہدے تک پہنچ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب معاہدے لکھا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کہنے لگا آپ کو تو ہم نبی مانتے ہی نہیں ہے، رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہے، سارا جھگڑا ہی یہی ہے، اگر رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیوں ہوتا، لہذا صرف محمد لکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاتا، میرے ہاتھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اس کو مٹا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ جگہ مجھے دکھاؤ جہاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ چنانچہ معاہدہ ہو گیا، صلح کی شرائط طے ہو گئی۔ یہ صلح کی شرائط ایسی تھی کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے۔ ابھی تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے فریقین کے۔ اسی سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول تھے، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ مدینے لے چلو، میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل ٹھیک ہے آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ تو یہ سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ یہی تو معاہدے کا پہلا امتحان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تو معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، جب دستخط ہو جائیں گے تو معاہدہ مکمل ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں یہ معاہدے کا پہلا امتحان ہے۔ ابو جندل کو ہم کیونکہ معاہدے کے اندر یہ شک موجود تھی کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو اسے مدینہ والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ آ جائے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، یہ شک تھی۔ تو اس شک کے تحت سہیل بن عمرو نے کہا کہ یہ تو معاہدے کا پہلا امتحان ہے، ہم ابو جندل کو نہیں جانے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ایسا کرو، میری خواہش پر میری وجہ سے ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ لیکن سہیل بن عمرو نہیں مانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، تم اور تمہارے جیسے اور مکہ کے اندر جو ضعفاء موجود ہیں، جو ضعیف لوگ موجود ہیں، جو کمزور لوگ موجود ہیں، اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، ابھی آپ جاؤ۔ صحابہ کرام کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے، کیونکہ صحابہ کرام بھی یہ چاہتے تھے کہ ابو جندل ہمارے ساتھ چلے مدینہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو ہمت نہیں تھی کہ اس فیصلے پر کوئی اعتراض کر سکتا۔ یہ سہیل بن عمرو حضرت ابو جندل کو مارتا پیٹتا اپنے ساتھ لے گیا اور لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے اسی قید خانے کو تبلیغ کا مرکز بنا دیا۔
انہیں قید کر دیا، ایک نگران مقرر کر دیا۔ حضرت ابو جندل نے اس نگران کو بڑے میٹھے انداز میں تبلیغ کرنا شروع کی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب وہ مسلمان ہوا، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اس نے قید خانے کے نگران کو تبلیغ کر کے مسلمان کر دیا، انہوں نے انہیں بھی قید کر دیا، ایک اور نگران مقرر کیا۔ اب ان دونوں نے مل کر اس نگران کو بھی دین کی تبلیغ شروع کر دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے مکہ کے اندر 100 لوگ مسلمان ہو گئے۔ مکہ والے بڑے بددل ہوئے۔ انہی دوران میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلے گئے۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، ظلم و ستم سے تنگ آئے، مدینہ چلے گئے۔ مکہ والوں نے مدینہ ایک وفد بھیجا 2 آدمیوں کا کہ جاؤ ابو بصیر کو پکڑ کے واپس مکہ لے آؤ، کیونکہ معاہدے کی شک تھی۔ تو یہ 2 لوگ گئے، ان دونوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ابو بصیر کو ہمارے حوالے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لہذا آپ ابھی جاؤ مکہ۔ حضرت ابو بصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام پر جا کر ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ دوسرے نے جب دیکھا کہ ابو بصیر نے تو اس کو قتل کر دیا، مجھے قتل کرے گا، وہ بھاگ گیا۔ حضرت ابو بصیر نے وہیں سمندر کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اب مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ بھی بھاگ بھاگ کر حضرت ابو بصیر کے پاس آنے لگ گئے۔ یہاں پر ایک کافی بڑی جماعت بن گئی صحابہ کرام کی۔ اب یہ درد سر بن گئے مکہ والوں کے لیے۔ مکہ والوں کا جو بھی تجارتی قافلہ یہاں سے گزرتا ہے اس کو لوٹ لیتے، ان کا جو بھی قافلہ یہاں سے گزرتا ہے اس پر دھاوا بول دیتے۔ انہوں نے مکہ والوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ مکہ والوں نے اپنا وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اے محمد یہ والی جو شک ہے نا یہ ختم کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر یہ شک ختم کر دی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ جائے گا تو اسے مکہ واپس نہیں لایا جائے گا۔ اب یہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شک ختم کر کے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اب آپ لوگ مدینے آ جاؤ، اب وہ شک ختم ہو گئی ہے، اب کوئی ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ چنانچہ جب یہ خط حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچا تو اس وقت ان کی وفات کا وقت تھا، اور وہ خط انہوں نے پڑھا اور خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور فرمایا رسول اللہ، اور اپنے تمام ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ سب مدینے چلے جانا اور مجھے یہیں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو بصیر کا وہیں انتقال ہو گیا اور باقی سارے صحابہ مدینہ چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جا کر عمرہ ادا کیا۔ یہ بیعت رضوان تھی۔ تو جو لوگ اس بیعت رضوان میں شریک تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر، دیکھیں کتنی عظمت کی بات ہے کہ ایک درخت جو کیکر کا درخت تھا، پھلدار درخت پیچھے رہ گئے، کیکر کا درخت سب سے آگے نکل گیا۔ یہ کیکر کا درخت جس کا ذکر قرآن میں آ گیا، جس کا ذکر اللہ کی زبان پر آ گیا، جس کا ذکر رسول اللہ کی زبان پر آ گیا، یہ اس درخت کو یہ عظمتیں کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ اس درخت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جن کو نسبت نہیں ان کی بخشش نہیں۔ ایک کیکر کے درخت کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوئی، وہ شجرہ بن گیا۔ تو جن صحابہ کرام کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، جن صحابہ کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوئی، ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم،
بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، آسمان نبوت کے ستارے صحابہ بن گئے۔ صحابہ اکرام کو اللہ نے یہ مقام نسبت رسول کی وجہ سے عطا کیا کہ تمام صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ نے رضا کا اعلان فرما دیا۔ آج ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، آپ کو کوئی علم نہیں ہے، کسی ولی کو، کسی قطب کو، کسی غوث کو، کسی ابدال کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن صحابہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہیں ان کی زندگی میں پتہ چل گیا تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ مقام نسبت رسول کی وجہ سے ملا ہے۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام پر زبان درازی نہ کرو، صحابہ اکرام پر بکواسات مت کرو، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہی ہیں، اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دو۔ صحابہ اکرام سے جو غلطیاں ہوتی بھی تھیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتی تھی، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم سے یہ غلطی ہو جائے تو ہم نے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو صحابہ سے کوئی غلطی ہی نہ ہوتی، لیکن غلطیاں ہوئیں وہ اس وجہ سے ہوئیں کہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ اور صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک شخص نے میڈیا پر بیٹھ کر بکواس کی ہے، حضرت عثمان غنی کو بھگوڑا قرار دیا، اور نہ معلوم اس نے کیا کیا کہا، جب قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ جو چلے گئے تھے انہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ جب اللہ نے معاف کر دیا، ہماری تمہاری معافی کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکڑنے پر آئے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ لے، اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، ورنہ اللہ اگر پکڑنے پہ آئے تو ہم اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جن کو نسبت رسول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان سے رضا کا اعلان بھی فرمایا ہے، اور ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو اللہ نے قرآن کے اندر ان کی معافی کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کا احترام نسبت رسول کی وجہ سے کیا کرو کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہماری اس طرح بنے گی کہ ہم آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔